کیونکہ بھٹی صاحب بھٹی صاحب، لیکن میں سوال ایک چھوڑنا چاہتا ہوں ساروں کے سامنے. سوال یہ ہے کہ چھوٹا سوال ہے، چھوٹا پروگرام دے بعد آ جانا. چھوٹا اج کل ساڈے کول اشتہار کوئی نہیں، ٹائم بڑا بولن دو کنا بولے گا. تسی تہاڈا فکرہ نہیں ہوندا گجرانوالے چ ہو کے آ جاؤ. اچھا سوال یہ ہے کہ یہ خیر ہے، یہ تو ناٹک ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. سوال ہے یا بیان نہیں، ہے؟ میں ویسے اس سے پہلے چونکہ آپ نے اشتہار کا نہیں ہے تو اس لیے اچھا تو یہ تو گڈ کاپ بیڈ کرے قتل اور لے ثواب الٹا، وہ تو یہ والا ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو آئین قانون جمہوریت کی بالادستی کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں، کس حیثیت انہوں نے لگتا ہے ان کو پتہ نہیں پروگرام شروع ہو چکا اور یہ ابھی تک مذاق کی باتیں کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں وہ ریالزم ہونا چاہیے. اچھا کس حیثیت میں ایک نااہل مجرم مفرور کو میٹنگ میں بٹھایا گیا اور یا بیٹھے یا بٹھایا گیا، اور وہ کس حیثیت سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اور پھر سنا یہ ہے کہ وہ جب میٹنگ سے اٹھے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے پاؤں زمین پر مارا ہے، آپ دیدہ ہوئے، اور باہر لگ کے جو چپ کے میٹنگ کی کاروائی سن رہے تھے ساکھ ڈار ان کے گلے لگ کے بھی روئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ زیادتی ہے. بھٹی صاحب واٹ از دس ٹپیکل پالیٹکس ہے پاکستان کی؟ ساکھ ڈار سے انہوں نے گلہ کیا تھا، یار میں نے بڑی کوشش کی پر مفتاح اسماعیل کو لگوانے والے بڑے تگڑے تھے، میری بات نہیں مانے گئی. وہ آپ کی میں اس بات کی تردید کرتا ہوں. یہ تو 100% بات ہے کہ انہوں نے کہا مفتاح اسماعیل کو لگانے والے بہت تگڑے ہیں تو پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہے، اس لیے نہیں. دوسری بات مریم صاحبہ، آپ کا مطلب ہے اس چیز کے اوپر ایک 2 سینٹ میں آپ کو اپنے دے سکتا ہوں. 3 دے دیں. سینٹ دا مطلب پرفیوم نہیں ہے، 2 سینٹ ہونا. اچھا میں وہ سمجھ کے پتا سی نا مٹی میں تیرے ہنسی کی طرح. بھٹی صاحب یہ ایک ٹپیکل کیس آف گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. ہاں وہ اسحاق ڈار صاحب کو براہ راست انکار نہیں کر سکتے، اس وجہ سے وہ چھپ رہے ہیں اس چیز کے پیچھے. جہاں تک میں جانتا ہوں مسلم لیگ نون کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ مفتاح اسماعیل ہی فائنانس منسٹر بنیں گے، اور میاں نواز شریف اس فیصلے پر آن بورڈ تھے. سپر سٹار اینکر سے بحثنا بے مقصد ہے. 1 ارب 1% اسحاق ڈار کا سامان پیک ہو گیا تھا. 2 دفعہ جا کے منت کی گئی کہ جناب مہربانی کرو مفتاح اسماعیل صاحب نے خود کہا یار ان بیچاروں نے مجھے لگایا، کہا جو مجھے ہٹائیں گے. لیکن بہرحال بات اس طرف چلی جائے گی، آگے اشتہار نہیں ہے. ہم آ جاتے ہیں مریم کی افسردگی پر. میں ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں. محرم اللہ تعالیٰ ان کو ہمت و حوصلہ دے. اتنے غم تو ماں باپ کی مطلب اتنے مظالم ڈھا رہی ہے مسلم لیگ نون کی حکومت، ان کے چچا اتنے مظالم ڈھا رہے ہیں اور ان سے برداشت نہیں ہو رہا. انہوں نے سنا ہے کہ اپنی مرسڈیز روز رائز چھوڑ کے مہران گاڑی لے لی ہے کہ میں اب عوام کی دکھ میں شامل ہوں گی. آہستہ آہستہ جاتے کیونکہ گاڑی میں پیٹرول بھی نہیں لگتا. مریم نواز صاحبہ جو 6 روپے کی پیٹرول پہ انہیں افسوس ہوا ہے، ان کا ہینڈ بیگ 90 لاکھ کا آتا ہے. ہینڈ بیگ تو یہ بیوقوف کسی اور کو بنائے. مریم صاحبہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. انہیں جب حکومت ملی تھی ان کی ایک ہی شرط تھی، ہمارے کیس نہیں کھلیں گے. ان کے کیس سب کے بند ہو گئے. محترمہ مریم نواز صاحبہ کو پرائم منسٹر کا پروٹوکول ملنے لگ پڑا. جو پولیس انہیں گرفتار کرنے چاہ رہی تھی، آج پنجاب حکومت آ گئی پی ٹی اے کی. آپ کو یاد ہے جب نیب میں وہ گئی تھی تو پتھراؤ کیا گیا تھا، یہ اس میں بھی نہیں اس کو پکڑ سکے. یہ جان کے مہنگائی کی جا رہی ہے اور کی جائے گی. 126 روپے لیٹر تھا، اب 90 یا 91 روپے ہو گیا. اور اس کے علاوہ اس ملک میں اور کرائسس لائے جائیں گے نومبر سے پہلے. پھر ستمبر کو نومبر سے اٹیچ کیا جائے گا کیونکہ اکتوبر بیچ میں آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا نا مہینے، 12 مہینے. تو میری گزارش یہ ہے، یہ ان کا ٹوپی ڈرامے ہیں. جس مقصد کے لیے آئے تھے ان کے مقدمات ختم ہو چکے ہیں. جو لائے ہیں اب ان کے ABCD پلان ہیں، انہیں امپلیمنٹ کرنے دیں. آگے آپ کا دارہ بند ہے. میرا اور اپنا بھی بند کراؤ. ارشاد بھٹی صاحب کو کیوں بند کرا رہے ہیں؟ چلو یہ تو پھر میرا بڑا بھائی تگڑا زیدی صاحب اور میں دونوں مزدور آدمی ہیں، چھوٹے چھوٹے صحافی ہیں. بھائی جان ساڈا بند ہو چکا ہے اس وقت. اسی الحمدللہ اس پل سرات تو پار ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے خلاصہ پیش کیا کہ ارشاد بھٹی کا دور چل رہا ہے، آپ لوگوں کا وقت ہے، میرا دور ہے.
تو ان کو اس کو تفصیل سے بیان کیا عارف احمد بھٹی سے. کوئی جگت نہیں پلیز, آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اس پہ کوئی کرنے والے ہیں, مہربانی کریں. اور اگر اتنی اس بندے ان جگتوں کی وجہ سے جو آپ بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد بھی مجھ پہ جگت ماریں گے تو یہ اچھی بات نہیں آپ کے لیے. تو بات بیسیکلی اسی بات سے آگے آپ مشرف صاحب کی طرف جانے والے تھے, لیکن میں بات آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے میرے دیکھو مزار تے بیٹھے سے اٹھ کے آگے جائے یہ 2 نوکریاں نے بٹی جی, 3 وقت کا کھانا, ہاں ایک 3 وقت کا کھانا ملتا ہے. وہ مزار تے انہاں دا دارا بند ہو جائے, بھوکے نہیں مرنے, اسی تے ماننا ساڈی تے تنخواہ ہوندی جی. ہاں جی سوال آپ کریں تاکہ میں سوال ذرا کسی عقل مند بندے کی گل سننا ہے. ان عقل مندوں نے مروایا ہے, یہاں تک پہنچایا ہے. It is a typical, this is a classic پاکستانی پالیٹکس منوور. یہ منوور ہے جو شہباز شریف, مفتاح اسماعیل اور مریم نواز شریف صاحبہ. اور منوور کیا ہے کہ کرنا ہے, ہاں کرنا تو ہے, آپ کریں ہم اس کی مخالفت کریں گے, دیکھیں جی کتنے 2 نمبر لوگ, میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں میں نے جانا ہے. نواز شریف صاحب کا بھی ایک راستہ بن رہا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا ان کی واپسی کا راستہ کھل گیا ہے. زرداری صاحب بھی جو ہے وہ اسی لائن انہوں نے بھی آج تشویش کا اظہار کر دیا اس چیز پر. قمر زمان کائرہ صاحب نے بھی اس پر ان کا مفتاح اسماعیل, خدا کے بندو وہ مریخ پہ رہتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے. آپ کے ساتھ آج ہی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ کیا کر رہے ہیں, کیا پدر کر رہے ہیں پوری قوم. جس طرح آپ نے خود کہا کہ یہ ہماری سیاست اور ہمارے نظام کا ایک اہم ستون ہے, پی ایم ایل نون کا تو پوری سیاست کی جو آرٹ ہے وہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. اور یہ اب جس طرح سے پی ٹی آئی نے اپنایا ہے, یہ پی ٹی آئی بھی اس میں انشاءاللہ اب اس میں جو کنیکٹیوٹی ہے 2 بھائیوں کے درمیان, اور اب اس میں مریم بھی انوالوڈ ہیں, اب کیا اس لیول تک پی ٹی آئی کر سکے گی یا نہیں, یہ اب دیکھنے کو ملے گا. ہم نے شہباز گل کا دیکھا بیانیہ یا بیان, جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں, جو انہوں نے اسی چینل پہ بیٹھ کے فرمایا, اور ہم سب میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ جو انہوں نے کہا وہ نازیبا تھا, مناسب نہیں تھا. کیا اس کی بیسس پہ چینلوں کو بند ہو جانا چاہیے؟ کیا ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کیا بیسس ہے ان کو اس طرح پکڑنے کی, مطلب کوئی لیگل اگر وہی بنتی ہے تو آپ ان کو پروسیکیوٹ کریں لیگلی, لیکن جو خبریں مل رہی ہیں اور جو خان صاحب کی بات کو ہم تھوڑا سا وہ بھی ڈسکاؤنٹ بھی کر لیتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے جس بات میں آ کے بہت ساری چیزیں زیادہ بتا, کون سی والی بات کو خصوصی طور پہ کہ جی ان کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے, یہ ان کی پارٹی کافی دنوں سے بتا رہی ہے, لیکن نہیں آف دا ریکارڈ یا ہم سے جب بات کرتے ہیں جو تصویریں ہم نے دیکھی ہیں اس کا کیا مقصد ہے ایک انسان کو اس طرح اس کی تذلیل کر کے وہ کرنا, اگر اس نے جو ہے لا بریک کیا ہے. اور بائی دا وے یہی چیز جو اور لوگوں کے ساتھ بھی تسلسل کے ساتھ ہوتی رہی ہے, اسی طرح سے ہوتی رہی. کئی جگہ پہ کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہوتی, وہ ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں. کسی کو جو ہے فیک گولیاں, ریئل گولیاں, یہ تو ہماری پسند اور ناپسند کی بات ہے نا, لیکن لوگوں کو گولیاں بھی پڑی ہیں, لوگ شہید بھی ہوئے ہیں. اور کیا دیکھیں نا, انہوں نے بالکل غلط نازیبا بیہودہ بات کی. کیا بیہودہ بات کا جواب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے خاندان, اس کے نوکروں کے خاندان کے پیچھے آپ پڑ جائیں؟ اچھا واپس اس پہ آتے ہیں, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے. اب یہ سارا ہوا اور اس کے بعد خان صاحب نے آج یا کل جو انٹرویو تھا اس میں انہوں نے اس کو کنڈیم بھی کر دیا کہ جی وہ غلط بات تھی. تو یہ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا سین جو ہے یہاں بھی شروع ہو جائے گا. اب چند دنوں یا ہفتوں میں کوئی اور شہباز گل جیسی بات جو ہے, جب پریشر پھر سے بڑھے گا تو کوئی اور ایسی بات کرے گا, پھر سے وہ پھر اسد عمر آ کے جو ہے وہ کہیں گے نہیں جی ہم تو مطلب جو ہے پنڈی جو ہے آل دا وے. تو یہ بیک اینڈ فورتھ جو ہے یہ یہاں پہ بھی چلتا رہے گا. میرا خیال ہے کہ یہ جیسے پنڈی آل دا وے اس وقت کی حکومت کر رہی ہے, ہاں لیکن اس سے پہلے وہ کر رہے تھے, مطلب اس میں کوئی وہ مسئلہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے نا زہری صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ سب کرتے ہیں نا, دس از دا پرابلم. مسئلہ یہ کہ جب کوئی غلط کرتا نا, جب عمران خان 3.5 سال اس حکومت کے سر پہ سلیکٹر اور سلیکٹڈ کے سر پہ بیٹھا ہوا تھا تو آپ کہتے تھے نا کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے, بالکل, اور اس کے اوپر تنقید کرتے تھے. آج جب یہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو یہ کیوں کہتے ہیں یہ غلط ہے, لیکن وہ بھی تو بہت غلط تھا. دیکھیں یہ بدلنا پڑے گا. نہیں میرا نہیں, آپ اور لوگوں کی بات جو ہے وہ ان سے کر لیجیے گا, مجھ سے اگر آپ بات کر رہے ہیں. بریکنگ نیوز آ رہی ہے, مجھے نہیں کچھ کرنا, ہمارے کو اشتہار کوئی نہیں ہے, نیوز آ رہی ہے, اس وجہ سے وہ جانا چاہتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ.
ایپ बामौसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।